دنیا کے نظام میں اللہ رب العالمین نے لوگوں کے مختلف درجات رکھے ہیں اور انہی درجات کے سبب ہی یہ دنیا چل رہی ہے۔ اگر درجے نہ ہوں، مرتبے نہ ہوں، یہ دنیا نہ چلے۔ اور ان درجات میں اگر ادب اور احترام اور شفقت نہ ہو تو پھر بھی دنیا نہ چلے۔ درجے کیسے ہیں؟ ایک بندہ کام لیتا ہے، دوسرا بندہ کام کرتا ہے تو دنیا چلتی ہے۔ سبھی کام کروانے والے ہوں، کرنے والا کوئی نہ ہو تو دنیا نہیں چل سکتی، اور کرنے والے بے شمار ہوں، کروانے والا کوئی نہ ہو تو دنیا تب بھی نہیں چل سکتی۔ پھر ہر کسی کے مقام اور مرتبے کا ایک حق ہے، اس حق کا بھی اگر لحاظ نہ کیا جائے تو دنیا کے اندر فساد پیدا ہو جاتا ہے۔ بڑے کو بڑا ماننا پڑتا ہے، چھوٹے کو چھوٹا بننا پڑتا ہے۔ 100 مسائل ہوں، لیکن جب تک انسان ان مقامات اور ان مرتبوں کا خیال رکھتا ہے، ہر جگہ امن اور سکون رہتا ہے۔ جہاں پہلے سلسلے میں کام بیلنس نہ رہے تو دنیا بگڑ گئی، اور جہاں مقام مرتبہ بکھر جائے وہاں دنیا کا نظام بکھر جاتا ہے، بغاوت ہو جاتی ہے۔ بغاوت کا نتیجہ بدامنی ہوتی ہے، اور بدامنی کا نتیجہ فساد ہوتا ہے۔ آج 3 تاریخ ہے، 1 مئی یوم مزدوراں منایا گیا۔ اس کی کوئی دن منانے کی شرعی کوئی حیثیت نہیں، اسلام میں کسی کا کوئی دن نہیں ہے۔ عبادت کے دن ہیں جو ہیں اللہ کی عبادت کے لیے، لیکن دنیا نے اپنے حساب سے ایک سلسلہ بنایا ہوا ہے۔ تو یاد رکھیں کہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں ہوتا، کام کرنا فخر ہے، کام کرنا یہ انبیاء کی سنت ہے۔ ہمارے بعض لوگ اور ہمارا آج کا اکثر نوجوان، یہاں میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں، کام کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، جو میں نے محسوس کیا۔ محنت کرنے میں شرم محسوس کرتا ہے، حالانکہ یہ تو باعث فخر چیز ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رہائش، کھانا اور اپنی بیوی کے بدلے 8 سال کا ایگریمنٹ کیا، اور ان کی بکریاں چرائیں حضرت شعیب کی۔ کہتے ہیں حضرت شعیب تھے، بعض کہتے ہیں کوئی اور تھا، کوئی بھی ہو۔ اس نے کہا کہ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ۔ موسیٰ 10 سال کا تو ایگریمنٹ ہے، 8 سال کا تو ایگریمنٹ ہے، 10 پورا کر دو گے تو فَمِنْ عِنْدِكَ، یہ تمہارا احسان ہے۔ جو نیک، جو سلیم الفطرت ہوتے ہیں، وہ ہمیشہ احسان کے ساتھ کام کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ 2 نمبری کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ موسیٰ 8 سال تک ان کا ایگریمنٹ ختم تھا، لیکن قرآن کہتا ہے کہ موسیٰ نے 10 سال پورے کیے تھے۔ سال چھوٹا نہیں ہوگا، ہمیں تو منٹ بھارا لگتا ہے، ہمیں تو گھنٹہ بھارا لگتا ہے، ہمیں تو دن بھارا لگتا ہے،
ہمیں تو کسی کے ساتھ احسان کے طور پر دیا ہوا یا دینے کے لیے 1 روپیہ کروڑوں پہاڑ لگتا ہے، لیکن حضرت موسیٰ نے کام کیا اور 8 کی بجائے اگلے نے 10 کہا، 10 کر دیے۔ حضرت موسیٰ نے کام کیا۔ یہ نبی ہے، یہ وہ نبی ہیں کہ جن کا قرآن میں سب سے زیادہ تذکرہ ہے، اور مزدوری کر رہے ہیں، اور مزدوری بھی کیا؟ بکریاں چرا رہے ہیں، بکریاں چرا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں نے نوکری کی۔ جب موسیٰ فرعون کے گھر پہنچ گئے تو اجرت لے کر موسیٰ کو دودھ پلاتی رہی۔ جناب عبد المطلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلیمہ سعدیہ کو اجرت پر ہائر کیا۔ کس پر ہائر کیا؟ اجرت پر ہائر کیا، اور حلیمہ رسول اللہ کو دودھ پلاتی رہی۔ اللہ اکبر۔ یہاں ایک اور بھی سبق ہے اس بات میں۔ وہ ایک غزوے میں صحابہ کہتے ہیں ہم بیٹھے ہوئے، ایک عورت آئی، جناب رسول اللہ اٹھ کر کھڑے ہو گئے، آگے ہو کر بات سنی، اور جو اپنے کندھے پر چادر تھی وہ زمین پر بچھا کر اس عورت کو کہا کہ آپ ادھر بیٹھیں۔ صحابہ پریشان ہیں کہ یہ ماجرا کیا ہے، یہ عورت کبھی دیکھی نہیں، کبھی سنی نہیں، کبھی آئی نہیں، کبھی گئی نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا اپنی جان نچھاور کرے، دنیا اپنا جان مال نچھاور کرے، یہ کون ہے کہ جس کے لیے رسول اللہ نے اپنی چادر اٹھا کر زمین پر بچھا دی؟ بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ جب جانے لگی تو ساتھ تحفے تحائف بھی دے کے بھیجا، تحفے تحائف بھی دے کے بھیجا۔ جب وہ چلی گئی تو بعد میں صحابہ نے استفسار کیا کہ اللہ کے رسول کو بتانا پسند کریں گے یہ عورت کون تھی؟ فرمایا ہاں، یہ میری دوسری ماں تھی، میں نے بچپن میں اس کا دودھ پیا، میں نے بچپن میں اس کا دودھ پیا تھا، سکی نہیں سی، بچپن میں اس کا دودھ پیا تھا۔ تو ان نے بھی کوئی فی سبیل اللہ نہیں سی پیا، ان نے بھی پیسے لے سی، ان نے بھی پیسے لے سی۔ احسان احسان ہوتا ہے، کام کام ہوتا ہے، پیسے دی بھی بھلا کوئی قدر ہے گی؟ ہاں جی، ہمارے ہاں مقولہ احسان کیتا ہے، پیسے بھی تو لے نے۔ یہ بہت بڑی بد اخلاقی ہے، یہ اس چیز کی علامت ہے کہ اس قسم کے الفاظ کہنے والا انسان بدتمیز انسان، یہ بد تہذیب انسان۔ اس کا اگر یہ پڑھا لکھا ہے تو تعلیم نے اس کا کچھ نہیں بگاڑا، یہ جاہل کا جاہل کہ یہ سمجھتا ہے کہ ان چیزوں کا مداوع پیسے بن سکتے ہیں۔ جناب رسول اللہ کے لیے جناب حلیمہ نے مزدوری کی۔ اللہ اکبر۔ سب سے بڑھ کر جناب رسول اللہ اہل مکہ کی اعلیٰ قراریت چند پیسوں پر بکریاں چراتے رہے۔ یاد رکھیں کہ کام کرنے میں کوئی حرج نہیں، حلال کمانے میں کوئی حرج نہیں۔ دنیا جو مرضی باتیں کرتی رہے لیکن جو حلال رزق ہے وہ حلال ہی۔ لوگ کہتے تھے نا، اللہ کے رسول کو بھی کہتے تھے، کل تک ہماری بکریاں چراتا تھا، آج کہتا ہے مجھ پر جبریل آ گیا۔ وہ جبریل نو وہی لبا جدا نہ ماں نہ پیو، کرو بھکھا کرو ننگا، ہاں جی، بعد جا کے ساڑیاں بکریاں چراندا تھا، کہندا میں نبی بن گیا۔ اللہ اکبر۔ حلال رزق کے لیے اگر حلال رزق ہو، اگر کوئی دنیا بات بھی کرے تو اس کے اندر کوئی حرج کی بات نہیں۔ میرے بھائی، محنت اور مزدوری کرنے میں، حلال رزق کمانے میں کوئی شرم نہیں، کوئی شرم نہیں، کوئی شرم نہیں۔ یہ تو ہو گئی کمانے کی بات۔
اب جب کوئی بندہ ہمارے پاس آ گیا کام کرنے کے لیے، اب اس کے ساتھ ہمارا معاملہ کیسا ہے؟ ایک مرتبہ ایسے ہوا، ابو ذر کا ایک غلام تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ابو ذر بڑے جلیل القدر صحابی ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے اسے مارا نہیں، عیرتہ بأمہ، میں نے اسے اس کی ماں کا نام لے کر کو الٹی سیدھی بات کر دی، ماں کی نسبت سے اونچی سیدھی کوئی بات کر دی، ماں دا بچ نہ لے لیا۔ اتفاق کی بات کہ اللہ کے رسول بھی کہیں ارد گرد تھے، سمعہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے وہ بات سن لی۔ آپ نے اینجی نہیں کہتا، آپ نے تصدیق کی، اعیرتہ بأمہ، ابو ذر او لفظ اونجی نے جمع میں سنے نے، او لفظ اونجی نے جمع میں سنے نے، تم نے ماں کا نام لے کر اسے یہ لفظ کہے ہیں؟ تو کہتے ہیں ایسی۔ ابو ذر خاموش تے، خاموشی بھی ہاں ہی ہوندی ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، یہ شریعت کا طریقہ ہے، جس طریقے کو ہم بالکل چھوڑ چکے ہیں۔ سانو کہ تو چلدی چلاندی کوئی ہوا دے وچ کوئی شے لب جائے نا، اسی دا پھڑ کے جھنڈا گاڑ دینے، او انج ہو گیا جے، او انج کہہ دیتا جے، او انج کر دیتا جے، نہ عطا نہ پتہ، نہ کوئی خیر، نہ کوئی خبر، نہ کوئی دلیل، نہ کوئی ثبوت۔ اعیرتہ بأمہ، حالانکہ آپے سنیا سی۔ ابو ذر خاموش، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ انک امرؤ فیک جاہلیہ، ابو ذر تم مسلمان تو ہو گئے لیکن تم سے جاہلیت نہیں گئی، مسلمان ہو کے بھی وہی حرکت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ پڑھ کر بھی وہی حرکتیں۔ او کلمہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، یہ بات یاد رکھیں۔ تہجدیں پڑھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لمبے سجدے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، لمبے روزے رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا، لمبی دعائیں مانگنے سے کچھ نہیں ہوتا، اگر تمہارا اخلاق درست نہیں ہے، اگر تمہارا معاملہ درست نہیں ہے۔ انک امرؤ فیک جاہلیہ، اللہ کے رسول کے صحابی ہو لیکن جاہل ہو، تم سے جاہلیت نہیں نکلی، اپنی اصلاح کرو۔ اور ساتھ فرمایا ہم اخوانکم خولکم، ابو ذر یہ جو تمہارے پاس کام کرتے ہیں نا لوگ، یہ خولکم، اللہ نے تمہیں تمہارے کاموں کے لیے انہیں تمہارا مطیع کر دیا ہے۔ جعلہم اللہ تحت ایدیکم، اور تیری کی مجال سی تو کسی نو اپنے کول کام رکھیں۔ یہ جو دنیا میں اللہ نے جن کو دیا ہوتا ہے، کوئی مل دے دی، کوئی فیکٹری دے دی، کوئی گاڑیاں دے دی، کوئی کمپنی دے دی، کوئی مختلف چیزیں ہی ہیں نا، دکانیں دے دی، انہوں نے 4 5 10 ملازم رکھ لیے، ہاں جی۔ وہ بیچارہ، میں اپنے معاشرے کے لیے کہتا ہوں کہ 100 میں سے جو ہے نا وہ 90% جو غلطی سے پڑھ کر کسی سیٹ پر پہنچ جائے، ان کی یہ مجال تھی کہ ان کے نیچے لوگ ان کو یس سر کریں، یا پچھوں کو اسٹام لکھوایا سی کہ پیدا ہوئے گا تو ایس پی لگ جائے گا، ڈی ایس پی لگ جائے گا۔ یہ اللہ نے تمہارے تحت کیے۔ فمن کان اخوہ تحت یدہ، یہ میرا کمال نہیں ہے کہ میں نے لوگوں کو ملازم رکھا ہوا ہے، لوگ مجھے سلام کرتے ہیں، لوگ میرے دائیں بائیں پھرتے ہیں، یس سر کرتے ہیں۔ جعلہ اللہ، یہ اللہ نے تمہارے نیچے رکھے۔ اللہ چاہتا تو او اتے ہوندا، تو تھلے ہوندا، ایسے تم نے دنیا میں دیکھا نہیں۔ جعلہ اللہ، یہ اللہ نے تمہارے ہاتھ کے نیچے کیے، تیرا کوئی کمال نہیں۔ اور جس کے ساتھ ایسا ہو فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، اور اپنے ملازم کو وہی کھلایا کرو جو خود کھایا کرو۔ اے نہیں کہ گھر جا کے آپ پہ تسی چوپڑیاں کھاؤ تو ملازم نو 50 روپیے دے دو تو نان ٹکی لے کے کھا لے۔
اگر بھائی اس کے ساتھ یہ معاہدہ کیا ہے کہ دوپہر کا کھانا میرے ذمے ہے، انسان ہونے کا، مومن ہونے کا، ایک اعلیٰ اخلاق ہونے کا، کردار کا یہ ثبوت بنتا ہے کہ اسے اپنے ساتھ بیٹھ کر کھلاؤ۔ بے پتر جو میں کھاؤں گا وہی تم کھائے گا، مزہ تے آیا نا، پتہ تے لگ گیا نا مومن ہے مسلمان۔ جو خود کھاؤ اسے کھلاؤ، اور جو خود پہنو اسے پہناؤ۔ اور وَلَا تُكَلِّفُوهُمْ مَا يَغْلِبُهُمْ، ایسا کم نہ کہو جڑا بیچارہ کر ہی نہیں سکتا، پتہ تو ہوندہ ہی ہے نا، لیکن ایسا کام کوئی لگا دیا جڑا اگلا بندہ کر ہی نہیں سکتا، پھر تو جناب انہوں گاڑا بھی دینی ہے۔ ایسا کام نہ ان سے کرو، اور اگر ایسا کام کوئی لگا دو تو پھر ان کی مدد بھی کرو۔ بھئی انہوں بیچارہ آندہ ہی نہیں، وہ بیچارہ نام ہی نہیں کر سکتا، پھر نال آپ لگو۔ اور فرمایا وَمَن لَا يُلَائِمُكُمْ، اور اگر کوئی بندہ تمہیں سمجھ نہیں آ رہا، وہ تمہیں نہیں سمجھ رہا، تم اسے نہیں سمجھ رہے، کوئی معاملے نہیں سمجھ آ رہے، فَبِيعُوهُمْ، تو پھر نہ تسی اودے بننے جے نہ او تہاڈا بنیا، انہوں رکھ کے ظلم نہ کرو، انہوں رکھ کے ظلم نہ کرو۔ اور یہ نہیں فرمایا اپنے ملازم پر ایسا نہ کرو، فرمایا وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، اللہ کی مخلوق کو، کسی مخلوق کو، کسی انسان سے کوئی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ وَلَا تُعَذِّبُوا خَلْقَ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔ ہم دکانوں پہ دیکھتے ہیں چھوٹے چھوٹے بچے لوگوں نے رکھے ہوتے ہیں، موٹر سائیکلیں کی دکانیں ہو گئی، اس قسم کی جو دکانیں ہیں، ان بیچاروں کو دیتے ہی کچھ نہیں، گالیاں فری کی، بد دعائیں فری کی، مار فری کی، تھپڑ فری کے، ڈنڈے فری کے، آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے۔ کبھی نہ اگر کسی کو اللہ نے اولاد دی ہے، اس بچے کی جگہ کبھی اپنے بچے کو رکھ کے دیکھا کرو۔ میں نے ادھر ایک مرتبہ ایسے ہی کسی دکان والے کو کہہ دیا، میں نے کہا یار ایسی زبان نہ استعمال کیا کرو، ایسی بدتمیزی نہ کیا کرو، یہ شرن بھی درست نہیں، یہ تربیت بھی ہے۔ اسی اصل پڑھے لکھے بہت ہے نا، سانو ایک ہے بہت مسئلہ ہے، اسی بہت پڑھے لکھے ہیں، کوئی 2 ڈگری آ جائے اسی سمجھتے میرے ورگا علم کسی کو نہیں، 2 پیسے آ جان وہ بھی کہنا میرے تو بڑا فرعون کوئی نہیں۔ وہ آگے سے مجھے کیا کہتا ہے، قاری صاحب تانوں نہیں پتا ہے، اے مخلوق این جی سدھی ہوندی۔ میں نے پھر آگے دوسری بات ہی نہیں کی۔ دل میں نے ضرور کہا کہ جب تیری یا تیرے اولاد کی سیدھی ہونے کی باری آئی نا، پھر تیرے پاس وقت نہیں ہو۔ بندہ پوچھے تھے اللہ نے کئیاں نو بچے دیتے ہیں، کون سا ماں باپ ہے جو اپنے چھوٹے سے بچے کو، وہ 7 8 9 سال کے بچوں کو ایسے ذلیل ہونے کے لیے کسی کے سامنے بھیج دے، میں وہ کلیجہ نہ کٹ کے کھا جا، میں انہوں زندہ نہ درگور کر دیا جڑا میرے بچے نو بلا وجہ ہاتھ لائے یا انہوں گالی دے۔ پتہ نہیں وہ کون سے ان کے حالات ہیں، پتہ نہیں وہ کون سی ان کی مجبوریاں ہیں، پتہ نہیں وہ بیچارے کیڑے معاملات پھنسے نو کہنے چلو اے بچہ کوئی نہیں، کوئی شامی 50 روپے ہی لے آئے گا، وہ چلو کوئی 2 سال کوئی 6 سال کوئی ہنر ہی سکھ لے گا۔ اوپر سے ظلم اور زیادتی کیا کرتے انہوں نے سکھاندے ہی کچھ نہیں، 6 سال 8 سال 9 سال انہوں نے جناب اتھے ہی لائی رکھن کے، بس کپ تو ہویا اے پلیٹ تو ہویا، کم نہیں سکھان گے۔ کیوں؟ اے چلا گیا تے میری فرعونیت کتھے جائے گی؟ میرے بھائی یقین کر، تیرے گھر سے بے برکتی کبھی جا ہی نہیں سکتی، تیرے رزق میں مجھے شرع صدر ہے، کبھی برکت آ ہی نہیں سکتی۔ تو ظالم ہے، تو جابر ہے، تو رب کی مخلوق کا استحصال کر رہا ہے، تو رب کی مخلوق کو عذاب دے رہا ہے، تو رب کی مخلوق کو اذیت دے رہا ہے۔ او بچے تو ویسے ہی معصوم ہوتے ہیں، اس کے دل سے تیرے لیے پیار نکلتا ہوگا، اس کے لیے تیرے دل سے دعا نکلتی ہوگی۔ جناب انس کیا کہتے ہیں، میں چھوٹا سا تھا، میں نے برسوں اللہ کے رسول کی خدمت کی، ما قال علی افن قطو، اللہ کے رسول نے مارنا گالی دینا بڑی دور کی بات، کبھی اف بھی نہیں آتی۔ او بھائی کوئی ملازم رکھا ہے تو انہوں دے کرتوت نہیں سمجھ آندے، او دا اخلاق نہیں سمجھ آندا، او عزت دے نال جتھوں لے آندا انہاں دے والے کر دیو، پئی بچہ میں نہیں سانبھ سکدا، ایدی تربیت میرے کول نہیں ہو سکتی، کتے ہوروں اینوں
پڑھا لو، سکھا لو۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ کیا ہے؟ ہمارے اندر ایمان نہیں ہے، ہمارے اندر ایمان نہیں ہے۔ خود میں ڈیلی کی 5000 دہاڑی لگاؤں، 6000 دہاڑی لگاؤں، 8000 دہاڑی لگاؤں، اس بچے نو میں 50 روپے بھی مسا ہی دینے نے، وہ بھی کوئی 500 گاڑیاں کڑ کے۔ شرم نہیں آتی تمہیں؟ تمہارا تو دل کرتا ہے کہ میں اچھا کھاؤں، تمہارا تو دل کرتا ہے میرا بچہ اچھا پہنے، تمہارا تو دل کرتا ہے میرا بچہ اسکول میں جائے، وہ کسی کا بچہ نہیں ہے۔ اور بچے تو بچے، لوگ بڑوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں، لوگ بڑوں کے ساتھ بھی ایسا کرتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ، 3 لوگوں کی بربادی کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہے۔ قتل بھی ہے نا، بندے کا بہت بڑا جرم ہے قتل۔ اللہ کے رسول نے فرمایا، قاتل مقتول آپے قاتل نو پھڑ کے لے آئے گا، اے اللہ انہیں مینوں قتل کیتا سی، پوچھ کیوں قتل کیتا سی۔ لیکن کچھ گناہ ایسے ہیں، فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم، 3 بندیاں نو دعویٰ دائر کرن دی ضرورت نہیں، محمد الرسول اللہ ان کا دعویٰ خود لے کر اللہ کے حضور پہنچے۔ ذرا تصور تے کرو، جتھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی بندے دے مقابلے چ آ کے کھلو جان، اس بندے دا بنے گا کی؟ کون کون سے؟ حدیث کو مختصر کرتے ہیں، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ۔ کوئی بندہ، کوئی مل، کوئی فیکٹری، کوئی ادارہ کسی بندے کو کم لیندا سی، وہ بندہ کم بھی کردا سی، کم بھی لیا، وَلَمْ يُعْطِ أَجْرَهُ، پیسے نہیں دیتے، انہیں بھی نہیں منگے۔ 100 گلاں ہو سکدیاں، شرم کر کے نہیں منگے، مجبوری نال نہیں منگے، امید تے نہیں منگے، اج نہیں دے گا کل دے دے گا، پتہ نہیں کیوں نہیں منگے۔ ہو سکتا ہے منگے بھی ہون، اسی تو انجی سارے کن ٹوٹے بدماش ہیں اتھے، ساڈے کولوں مانگ کے تے ویکھے، آوے تے صحیح ذرا پیسے لین میں انہوں ذرا دساں۔ فرمایا کہ جس نے بندے سے کام لیا وہ کام بھی کرتا رہا لیکن اس کے پیسے نہیں دیے، انا خصمہم، اس کے مقابلے میں وہ پیسے لینے والا نہیں آئے گا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے گا۔ کہ بندے کو کم لیا سی تے پیسے کیوں نہیں دیتے؟ پیسے کیوں نہیں دیتے؟ ہے گا کوئی جواب؟ کہتے ہیں ویل جہنم کی ایک وادی ہے، ویل للمطففین، ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی اللہ نے مخصوص وادی رکھی ہے، الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ، جب ان کو لوگوں سے کام لینا ہوتا ہے تو کام اپنا پورا لیتے ہیں، اور جب ان کا حق دینے کی باری آتی ہے تو پھر بہانے بنانے شروع کر دیں، او اج نہیں تینوں کل دیاں گے یار، اج کل نہ حالات بڑے خراب نے، تینوں پتہ ہے اج کل پیسے نہیں ہے، ایویں بیچارے نو ذلیل کری آن گے کہ پیسے نہ کتے نو دینے پی جان، آپ ہی بیچارہ چپ کر جائے۔ فرمایا ٹینشن نہ لو، تواڈے واسطے اللہ نے ویل نام دا گیسٹ ہاؤس جہنم دے وچ سپیشل تیار کر کے رکھیا، اے پیسے سانبھ کے رکھیا جی، جڑے لوگاں دا حق مار کے رکھیا ہے نا، جنہ کو کم لیا تے پیسے نہیں دیتے، اے سانبھ کے رکھنا، اس سمیت اے خزانہ لے کے تے ویل گیسٹ ہاؤس دے وچ انشاءاللہ تہاڈا اللہ رب العالمین والو استقبال ہوئے گا۔ ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، بلا وجہ کم لیا پیسے نہیں دیتے۔ اللہ اکبر۔ ابن القیم کہتے ہیں لا تغتر اذا لم ترى اثر ذنبك فی حیاتک تجد بعد 40 سنہ۔ ہمارے ہاں نا ایک اور ہے، اسی کہتے ہیں یار حالات چل رہے ہوتے ہیں نا، کاروبار چل رہا ہے، دکان چل رہی ہے، ادارہ چل رہا ہے، سسٹم چل رہا ہے، میں ٹھیک ہوں، بچے ٹھیک نے، بیوی ٹھیک ہے، سارا کچھ صحیح چل رہا ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا مطلب میں رائٹ پر ہوں، میں ظلم کر کے درست ہوں، میں لوگوں کا حق مار کے درست ہوں۔ کی ہویا؟ کی ہو گیا منوں؟ علامہ ابن قیم کہتے ہیں اگر کسی انسان کا معاملہ ظلم اور اس قسم کی ظلم اور زیادتی کے بعد بھی صحیح چلتا رہے نا،
لا تغتر، پریشان نہیں ہونا، کسی دھوکے چ نہیں پینا، گناہوں کی سزا اور اس کا اثر 40 سال بعد سر اٹھا لیتا ہے۔ 40 سال کدوں ہون گے؟ جدو حضرت ہوری بڈھے ہوئے ہونے نے، تے لک سدھا نہیں ہونا، تے گوڈے چ مکھ نہیں ہونی، تے ہائے ہائے تو علاوہ ڈاکٹراں دیاں گولیاں تے انجیکشناں نے بھی پھر اثر نہیں کرنا۔ دوسری جگہ علامہ ابن قیم کہتے ہیں قد تتأخر العقوبة وتأتی فی آخر العمر، بسا اوقات انسان کو اللہ تعالیٰ اس کے گناہ کی سزا نہیں دیتا، جیمے ہی بندہ بڈھا ہوندا نا انہوں اللہ رب العالمین پھڑ لیندا، انہوں اللہ رب العالمین پھڑ لیندا، اور پھر وہ سسک سسک کے اس دنیا کے اندر مرتا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں، ظالم بھول جاتا ہے، مظلوم نہیں بھولتا۔ جنہیں پیسے دینے ہونا وہ بھول جاندہ ہے، لین والا نہیں بھولتا انہیں میرے پیسے دینے ہیں، وہ سانو بھول جاندہ ہے۔ ہاں جی، وہ بعد بندہ آتا جی میں تھوڑے کول اس ٹائم وہ تسی میرے پیسے دینے سی، اچھا جے تو کوئی حلال دا ہوئے تے دے دو، کہتا مینوں نہیں آپ دوڑ جا، کوئی پیسے پوچھے نہیں، لیکن جنہیں لینے نے وہ تو نہیں نا بھولتا۔ ہاں جی، جدو بندہ پھنس جاندہ ہے نا، پھر بندہ کی کہندا ہے، کہتے یار میں کدی کسی نے زیادتی تے نہیں کیتی، اے تے بھائی تہاڈی میموری کہندی ہے نا زیادتی نہیں کیتی، پتہ نہیں کسی نے کی ظلم زیادتی کیتی ہو۔ اس لیے میرے بھائی کبھی اپنے ملازمین کے ساتھ ظلم اور زیادتی نہ کریں، کبھی ظلم زیادتی نہ کریں، کبھی ان کا حق نہ رکھیں، کبھی ان کی عزت کا مذاق مت اڑائیں، کبھی ان کی قوم برادری کا مذاق مت اڑائیں۔ آپ نہیں رکھ سکتے ان کو عزت کے ساتھ جواب دے دیں کہ بھائی ہم آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہم آپ کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ان کو رکھنا بھی ہے، ان کو ذلیل بھی کرنا ہے، ان کے حقوق بھی مارنے، ہوگا کیا؟ اس کا کچھ نہیں جا رہا اور آپ کا کچھ رہ نہیں رہا، اس کا کچھ نہیں جا رہا اور آپ کا رہ کچھ نہیں رہا۔ آپ اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو، اپنی نسل کو تباہی کے دہانے کے اوپر لے کے جا رہے ہیں، آپ اپنی قبر کو خراب کر رہے ہیں، آپ اپنی آخرت کو تباہ کر رہے ہیں، اس کی ہائیں، اس کی بددعائیں۔ پھر اسی کہنا جی او نہیں جی اے ہوندے ہی انج دے نے، او کسے نال تسی چنگا معاملہ کیتا ہوگے تے بندہ تانوں چنگا آکھے نا، جدو تسی کسے نال چنگی کیتی ہی نہیں، جدو تسی کسے نال چنگا پیش آنا ہی نہیں، تو میرے بھائی تانوں کون چنگا آکھے گا؟ ملازم بھی آپ کے لیے حلالی ہونے کا ثبوت تب بھی دے گا نا جب سب سے پہلے آپ اس کے لیے حلالی ہونے کا ثبوت دیں گے کہ میں تیرے درد میں برابر کا شریک ہوں، تو میرا بھائی ہے، تیرا درد میرا درد ہے، تیری خوشی میری خوشی ہے، تیرا غم میرا غم ہے، جس حد تک ہو سکے انسان ساتھ چلے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے جس کو ملازم رکھ لیا ہے بس اتے اسمانہ دے اتے رب ہوئے گا، جڑا ہوئے گا زمین تے ادھر رب میں ہی ہوں، زمین تے ادھر رب میں ہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث کے اندر ایسے، قرآن کے اندر دوسرا انداز، دو بندے ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں، دو بندے ایسے ہیں جو جنت میں نہیں جائیں۔ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ، مشرک اللہ نے جہنم اس کے لیے کھول دی، جنت حرام کر دی۔ اور دوسرا من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل کے اندر تکبر تھا، اے بھی کدی جنت چ نہیں جائے گا، کدی جنت چ نہیں جائے گا۔ اور انسان ایسے معاملے کیوں کرتا ہے؟ تکبر کی وجہ سے کرتا ہے، اور دوجی گل ہوندی کوئی نہیں، لے کے وہ کھا لوے، پھر نہیں دینا، لے کے وہ کھا لوے۔ ہم ایسے ہی کرتے ہیں، لے کے وہ کھا لوے، میں نہیں دینا، پتہ ہے اس کا حق بنتا ہے، پتہ ہے اس کے دینے، لیکن میں نہیں دینا۔ کوئی ایویں شیطان نے آپے الہام کرتا، کوئی آپے کڈ لیا، کوئی آپے پیدا کرتا، وہ میرے کو آیا، انہیں مینوں آکھیا، انہیں آکھیا کہ نہیں آکھیا، تینوں تے پتہ ہے نا تیرے کولوں دے پیسے نے تو دیندا کیوں نہیں؟ یہ تکبر ہے۔ فرمایا لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں تکبر ہے وہ جنت میں نہیں جائے۔ اور یاد رکھیں
کہ ظالم اکیلا نہیں ہے جو جہنم میں جائے یا جنت سے محروم رہے، 3 بندے جائیں، 3 بندے۔ میمون بن مہران کا قول ہے 3 بندے ظلم میں برابر کے شریک ہوتے ہیں، ایک کرن والا، ایک کرن والا میں نہیں دینے، دوجا او دا مشیر، ہاں جی بالکل تو حق بنتا، ادھر نہیں بنتے، بالکل نہیں بنتے، فرمایا مشیر، اور تیجا فری کھاتے چ نال خوش ہونے والا، فرمایا ظلم کرنے والا، ظلم کا مشورہ دینے والا، اور تیجے پاسوں ظلم دے ہوتے بہ کے فری کھاتے دند کڈن والا، فرمایا یہ تینوں ظلم کے اندر برابر ہے۔ آئی گل سمجھ؟ جیڑا بندہ کسے پٹھے مشورے کسے دا شریک ہوئے نا، وہ آخر میں تو نہیں کیتا تے انہیں بھائی تو بھی نال ہی بیٹھا سی، تاڑی نال تو بھی بجائی سی، تو بھی آخیا سی بالکل صحیح فیصلہ ہے، تو ہن جے تو ٹائم آیا تو کہندا میں نہیں کیتا، فلاں نے کیتا سی۔ میرے بھائی، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جو ہمارے ملازم ہیں، جو ہمارے پاس کام کرتے ہیں، ان کے حقوق ان سے بڑھ کر ان کے لیے ادا کریں۔ یہ بات یاد رکھیں، یہ جہاں ان کا حق ہے، حق تو ہے ہی ہے، جڑا ہے میرا ویر وہ تو حق ہے ہی ہے، اس کو مارنا تو بڑی دور کی بات ہے۔ اگر وہ حلالی ہو تو یاد رکھیں کہ یہ چیز آپ کی دنیا بھی بناتی ہے، یہ چیز آپ کی آخرت بھی بناتی ہے۔ تانوں پتہ ہے کس ٹائم حالات بدل جان، تانوں پتہ ہے کس ٹائم تواڈے جڑا سسٹم ہے پٹھا ہو جائے، اتنے والے بندے تھلے تے تھلے والے اتنے ہو جان۔ تواڈے کول گارنٹی ہے، تواڈے کول تے سارا کچھ ہے، تانوں اللہ نے مال بھی دیتا ہے، زمیناں بھی دتیاں نے، چودھر بھی دتی ہے، اللہ نے تانوں سیٹاں بھی دتیاں نے، اللہ نے تانوں ایجوکیشن اور سٹیٹس بھی دیتا ہے، تواڈے کول اس چیز دی گارنٹی ہے کہ تواڈی نسلاں دے نال انج ہی ہوئے گا؟ ہے نہیں۔ کیا ہو سکتا کہ جدو تسی بڈھے ہو جاؤ، تواڈے ہاتھ وچ کچھ نہ ہو، تواڈی نظراں دے سامنے رب تواڈی اولاداں نوں ذلیل کر دے، تے تواڈے کول سوائے رون تو ہور کوئی چارہ نہ ہوئے؟ کیا ہے بعید نہیں؟ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یاد رکھو اللہ تو کوئی چیز کسی ٹائم میں مشکل نہیں ہوتی۔ جو لوگ آپ کے پاس کام کرتے ہیں، آپ کی دکانوں میں، آپ کی ملوں میں، آپ کی فیکٹریوں میں، آپ کے گھروں میں، آپ کے اداروں میں، جو ادھر اوپر بیٹھا ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی رسپانسبلٹی ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے کہ ان کے حقوق ادا کرے۔ اگر وہ حقوق ادا نہیں کرتا، اس کے اندر وہ ظلم اور زیادتی کا مرتکب ہے، تو اللہ کے رسول کے فرامین اور سلف صالحین کے اقوال میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اپنے آپ کو جہنم سے اور اپنے آپ کو ان چیزوں سے بچائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ابو سعید کہتے ہیں امت لا قدست، امت لا قد انه لا قدست امت لا یاخذ الضعیف فیها حقه غیر متعتع۔ اللہ کبھی ایسے کسی معاشرے کو عزت نہیں دیتا، اللہ کبھی کسی ایسے ادارے کو اوپر نہیں لے کے جاتا، اللہ کبھی ایسی فیکٹری اور مل کے اندر کبھی اللہ تعالیٰ برکتیں نہیں دے سکتا، ایسی تجارت کبھی پنپ نہیں سکتی، ایسی دکان کی کبھی برانچز نہیں بن سکتی جہاں حقدار کو اس کا حق نہ ملے، یا اس کا حق تو ملے لیکن اسے ذلیل کر کے ملے۔ کبھی بھی وہاں برکت نہیں آ سکتی، کبھی وہاں برکت نہیں آ سکتی۔ اگر ہم چاہتے ہیں ہماری دکان میں برکت آئے، ہماری مل فیکٹری میں برکت آئے، میرے ادارے میں برکت آئے، جو کچھ میں نے کوئی ایک سلسلہ چلایا ہوا ہے اس میں برکت آئے، سب سے پہلے یاد رکھیں جو وہاں کا ورکر ہے اسے عزت دے، اس کا خیال رکھیں، اس کے حقوق ادا کریں، اس کے عزت نفس کا خیال کریں، اور ایکسٹرا نہیں کر سکتے، کم از کم جتنا ہے لکھا پڑا اس کے اندر اس کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اگر ہم اسے تنگ کرتے ہیں وہ ذلیل ہوتا ہے، اسے پریشان کرتے ہیں، یہ بات یاد رکھیں کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی، کبھی برکت نہیں آ سکتی۔ فرمایا اعط الاجیر اجرہ قبل ان یجف عرقہ، جو انسان تمہارے پاس کام کرتا ہے نا، ابھی وہ کام سے فارغ بعد میں ہو، اس کی اجرت پہلے تیار رکھو۔ اے بھائی تیری اجرت ہی، اے بھائی تیری اجرت ہی ہے، پھڑ، ہاں جی،
اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب فرمائے۔ ہاں جی، ہم لوگوں کے مال کھا جاتے ہیں، لوگوں کی مزدوریاں کھا جاتے ہیں، لوگوں کی اجرتیں کھا جاتے ہیں، اور راتوں کو سکون کی نیند سوتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم لوگوں کا ایمان بھی کسی جگہ پرسکون نیند سویا ہوا ہے۔ انہوں کا دی لوڑ ہے، ہمیں شیطان کیا پڑا؟ انہوں کا دی لوڑ ہے، وہ مر چلا 2 دنوں دے وچ، تو ٹھیکا چکے انہوں لوڑ ہے کہ نہیں لوڑ؟ یا تینوں علم غیب ہے کہ انہوں لوڑ ہے کہ نہیں لوڑ؟ میرے بھائی، جناب عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہیں استعملہ، سرکاری کام بھیجا، اللہ کے رسول نے بھیجا۔ اس وقت حضرت عمر نہ خلیفہ تھے، اور حضرت عمر سرداروں کے خاندان سے ہیں، آپ پہ بھی سردار نے تھے، آپ پہ بھی تاجر نے۔ استعملہ، حضرت عمر کام کر کے آئے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کی کو اجرت بنتی تھی عمر کو بلایا، کہا عمر اے تہاڈی اجرت۔ عمر کے آگے سے ہنسنے لگے، اللہ کے رسول میرے نال مذاق کر دے، میرے نال مذاق کر دے، تسی مینوں بھیجیا میں چلا گیا، تسی مینوں بھیجیا میں چلا گیا، تو تانوں پتہ ہے مینوں تے لوڑ نہیں، مینوں تے لوڑ نہیں، میں تے دین والا ہاں، میں آپے تجارت کردا، مینوں لوڑ نہیں اللہ دے رسول۔ اللہ دے رسول نے کی فرمایا؟ فرمایا تینوں لوڑ ہے کہ نہیں لوڑ میں اے پوچھے ہی نہیں، اے تیرا حق بنتا ہے، میرا فرض بنتا ہے تیرا حق دینا، اپنا حق پھڑ، تو نہیں رکھنا لکھ واری نہ رکھ، اپنے ہتھی جنوں مرضی جا صدقہ دے دے۔ وہ کوئی گل سمجھ آندی کہ نہیں آندی؟ اپنا حق پھڑ، ساڈے والوں صدقہ کر دے، لیکن میں تیرے کولوں کم لیا ہے، میرا فرض بنتا ہے میں تینوں تیرا حق دے دیاں بھائی، اے تیرا حق بنتا ہے۔ ساری دنیا نو اسے طریقے نال ملتا ہے، تینوں بھی ملے گا۔ اسی کی کہانی پڑھی ہوندی، اسی کہانی اگی پڑھی ہوندی، انہاں نو کادا گھاٹا ہے، انہوں کو گھاٹا ہے، انہوں تے گھاٹا ہے یا وعدہ ہے، وہ تے بعد دی گل ہے، تے ایسی گل ہے جڑی سنوں پتہ نہیں، پر وہ تے گھاٹا وعدہ، تیرا ضرور گھاٹا ہے، تو نہیں بچدا اللہ دے حکم نال، اللہ دے حکم نال۔ لوگاں دا حق مار کے، انہاں دی اجرت مار کے، انہاں دیاں تنخواہاں مار کے، انہاں دی عزت نفس مجروح کر کے اسی سمجھی او جی نہیں جی یہ جی وہ جی فلاں جی ٹمکا جی، جنہیں مرضی ہلے حجت کٹ لو، لیکن یاد رکھو کہ تہاڈا بیڑا غرق ہے اللہ دے حکم نال، تہاڈا بیڑا غرق۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ آدمی، ایک تو ہے نا جڑا ساڈا معاشرہ ہے، کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو کھلے دل والے ہوتے ہیں، آپے نہیں، میں نہیں کم لیا، الخازن میرے ایک ادارہ ہے، میری فیکٹری ہے، میں نے ایک خزانچی رکھا ہوا، پئی حساب کتاب رکھ، اے تنخواہ نے، جس نے اکاؤنٹنٹ رکھا ہوتا ہے، فرمایا اکاؤنٹنٹ الامین جڑا امانت دار ہے، الذی یؤدی ما امر بہ، او دے کول جیویں حساب کتاب آندا نا، بھئی دی تنخواہ انی بنی، ایدا وظیفہ اتنا بنیا، ایدا اوور ٹائم اتنا بنیا، جو بھی حساب کتاب طیبۃ نفسہ خوش دلی نال دے دیندا ہے، خوش دلی نال دے دیندا ہے۔ فرمایا پورا اُنّا ہی پیسہ صدقہ کرن دا ثواب لبدا ہے، حالانکہ انہیں کم نہیں لیا، انہیں بندے نو اجرت نہیں سی دینی، انہیں صرف مالک دے حکم دے نال جیڑا پیسہ سی او پیسہ صرف اگے ڈلیور کیتا ہے، بھئی اے تیری تنخواہ، اے تیرا بونس، اے تیرا اوور ٹائم، اے تیرا فلاں، فرمایا اگر خوش دلی نال دیتا ہے، فرمایا پورے صدقے دا ثواب لے گیا۔ سانو دکھ ہوندہ نا، اصل سانو ہے مسئلہ، میں نے آپ کو کہیں بتایا تھا، میں نے کہیں موٹیویشنل سپیکر ہے، ساری باتیں ان کی غلط بھی نہیں ہوتی، اس نے کہا بڑے کم دی گل کی تھی، انہوں نے آکھیا سانو ٹینشن کوئی نہیں، سانو اپنی کوئی ٹینشن نہیں، سانو اپنی کوئی ٹینشن نہیں۔ وہ پوچھنے والے نے پوچھا پھر بھاجی کدی ٹینشن؟ انہوں نے آکھیا دوجیاں دی ٹینشن، وہ ہے کھا کتھوں گیا، وہ ہے پی کتھوں گیا، وہ ہے پا کتھوں گیا، اتھے کنج چلا گیا، انہوں جاب کنج لب گئی، انہیں جتی کتھوں لے لئی، انہیں گھڑی کتھوں لے لئی، ادھا ویاہ اس جگہ کتھوں ہو گیا، ادھے بچے فلاں جگہ کس طرح پہنچ گئے۔ اپنی ٹینشن نہیں، سانو دوجیاں دی ٹینشناں مار گئی، وہ اپنی زندگی کیوں نہیں جیندے پئی، سانو دوجیاں دی ٹینشناں مار گئی۔ تو بعض لوگوں نا اکاؤنٹنٹ سانو واہ پیندا رہندا نا، بعض اکاؤنٹنٹاں نو بڑی تکلیف ہوندی، وہ دین والا کون لین والا کون، انہوں تیجے پاسوں اتنے تکلیف ہوئی جاتی،
हर वारी इन्ना बिल बना के ले आंदा है, हर वारी इन्ना वा टाइम बन जाता है। वो बे तू इत्थे की बंदा मूँह चो लफज कड्डे, देन वाले वो लैन वाला वो तेनों तीजे पासों तकलीफ है। जिदा हक है तू उन्होंने दे, और अगर यही खुशी से दे, अगर किसी बड़े इदारे में बैठा है जहाँ लाखों और करोड़ों तनख्वाहें बनती हैं, तो याद रखें कि इसके ज़िम्मे कितना सदका लिखा जाता है। ज़रा तुसी तसव्वुर कर दे हो कितना सदका लिखा जाता है इस इंसान के नामे आमाल के अंदर। और भाई अपने मुलाजिम के साथ अदल और इंसाफ करना, हकीकी उसका ख्याल रखना, ये इंसान को अल्लाह का वली बना देता है। याद रखें, जैसे किसी की बद्दुआ इंसान को ले डूबती है, जैसे किसी की बद्दुआ इंसान की कब्र को जहन्नम बना देती है, जैसे किसी की बद्दुआ इंसान की नस्लों को तबाह कर देती है, उसी तरीके से मेरे भाई किसी इंसान से की हुई खैर खाही इंसान की इस दुनिया को जन्नत बना देती है, इंसान की आई हुई मौत को टाल देती है। शर्त है कि तुहाडे दिल दे विच खोट नहीं सी, तुहाडे दिल दे विच खैर सी। मारूफ वाकया पढ़ा नहीं, वो 3 बंदे गारे च फस गए, मारूफ वाकया है। उन्होंने आख्या हूँ भाई ये पत्थर ना हटिया, ऐ ना हटिया, हुण गार कबर ही है 3 दी। फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने नेक बंदों को ये भी याद रखें, अल्लाह अपने नेक बंदों को इल्हाम भी करता है। जेड़े शैतान ने उन्होंने कुरान कहता है व इन्न शयातीन लयूहून, वो एक शरारत करनगे शैतान उन्होंने दूजी पट्टी पढ़ाएगा, वो दूजी करनगे वो तीजी पढ़ाएगा, वो पुट्ठे कम च वधदे जाणगे। लेकिन जेड़ा अच्छा बंदा होएगा अल्लाह ताला उन्होंने इल्हाम करता है। एक बंदे ने उन्हें आख्या गल सुनो, इत्थे हुण बावां दा जोर नहीं जे चलना, इत्थे जोर कोई होर ही चलेगा। उन्हें आख्या वो कि कैंज चलेगा? फरमाया को मुसलमान हो ना उस दौर के मुताबिक ईसाई सन, जेड़ा कम वाकयातन अल्लाह वास्ते कीता सी ना, वाकयातन अल्लाह वास्ते कीता सी, उस कम दा वास्ता दे के जरा उस रब नूं ते पुकारो एक बार। जेड़ा कम वाकयातन अल्लाह वास्ते कीता सी, हाय हाय। यहाँ मेरे लिए भी आपके लिए भी अपने आप से हमें सवाल करना चाहिए, कदी असी भी कोई कम अल्लाह वास्ते कीता है कि सारे ही असी बस अपनी दुनिया वास्ते कीते, अपनी चौधरा वास्ते कीते, अपनी सीटां वास्ते कीते, इस दुनिया च मकाम और मरतबा हासिल करने वास्ते कीते, या सिर्फ लोगों को वाह लैन वास्ते कीते, या कोई कम कदी असी अल्लाह वास्ते भी कीता जिथे मैनू खसारा होया लेकिन मैं अल्लाह वास्ते कीता। सारे बंदियां ने गल की, हदीस लंबी है। एक बंदा बोलिया कहंदा है ऐ अल्लाह तू जानदा है मैं कुछ बंदे काम ते लाए सी, अला फरक समझ लो, इंज कह लो कि एक टोकरा दाणियां दे बदले एक बंदे कोलों मैं कम लिया, तय होया कम पूरा होया। जो मैं उन्होंने आख्या टोकरा हूँ तू लै जा, वो मेरे नाल लड़ पिया। बंदियां दे मिजाज होंदे ने ना, वो लड़ पिया, पता नहीं वध मंगदा होना। ऐ अल्लाह तू शाहिद है, टोकरा ही मुकाया सी ते अल्लाह टोकरा ही दिता सी, मैं ज़्यादती नहीं की थी। वो मेरे नाल लड़ के चला गया, लेकिन ऐ अल्लाह मैं उहदे जान तो बाद भी उहदे नाल ज़्यादती नहीं की थी। मैं खांदा पींदा आदमी सा, मैं वो टोकरा जमीना च छड़ दिता। आए हाय, वो टोकरा मैं जमीना च छड़ दिता। वो पता नहीं, अल्लाह अकबर। याद रखें, हलाल थोड़ा होता है, बड़ा बाबरकत होता है। हलाल थोड़ा होता है, बड़ा बाबरकत होता है। जड़ा दुनियादारां नूं हजम नहीं होगा, यह भी गल मैं तुहानूं नाल दस है। तो छोटी जी की दुकान इन्हें ऐ कित्थों कर लिया है, तो एक मिल मुलाजम इन्हें ऐ कित्थों बना लिया। इसकी तनख्वाह तो मसा इन्नी की होनी है। इहदे कपड़े तुसी वेखो हैं, इहदे ब्याह तुसी वेखो, इहदे तुसी जीन मरन वेखो, कित्थों आ गया। बरकत इसी चीज़ का नाम, बरकत इसी चीज़ का नाम। आपे चौधरी सी, ऐ अल्लाह मैं वो टोकरा जमीन छड़ दिता, फसल उगी, फसल बड़ी ज़बरदस्त हुई, मैं फसल अलहदा रखी, हूँ मैं बहुती फसल उगा नहीं सकता। मैं जी फसल है मैं भेडा बकरियां छड्डतियां, इन्नियां भेडा बकरियां हुई, मैं उन्हां दी भेडा बकरियां दी राखी वास्ते एक बंदा रखना पै गया। साल गुजर गए, सालां गुजर गए,
کدوں فصل پکی ہونی، کدوں بھیڈاں بکریاں لئی ہونیاں، کدوں ریوڑ بنیا ہونا، کدوں بندہ رکھیا ہونا۔ اے اللہ کے رسول، اے اللہ سالاں بعد وہ بیچارہ پھر کتے آ گیا۔ مجبور تو مجبور ہوتا ہے، مجبور تو مجبور ہوتا ہے۔ جیڑا بندہ تواڈے کول کم کردا تانوں پتہ ہے وہ بیچارہ کیڑے حالات چوں آیا ہے۔ ہو سکتا ہے وہ کپڑے بہت سفید اور چٹے ہون تے کاٹن انہیں پائی ہوئے تے خوشبوؤں دے بھبوکے اڑاندا ہوئے، پتہ نہیں بیچارہ پچھوں کتنا تکلیفاں اور پریشانیاں دا سامنا کر کے آندا ہوئے۔ اللہ اکبر، وہ سالہ بعد کتے آ گیا۔ وہی گل نا، دینے والا بھول سکتا ہے، لینے والا نہیں بھول سکتا۔ انہوں پائی پائی یاد رہندی، وہ نہیں بھولن لگا۔ انہوں پھر کتے لوڑ پئی، دوڑدا آ گیا، کہن لگا او اللہ دے بندے تیرے کول میرے کوئی پیسے نے، وہ مینوں پیسے دے دے، وہ میری اجرت دے دے۔ کہندا انہیں دوجی کوئی گل نہ کی تھی۔ میں انہوں آکھیا وہ فلاں جگہ جا، وہ جڑا ریوڑ کھلوتا ہے تو اتھے ایک آدھ غلام ہے، لے جا۔ ہاں انہیں پھر آکھیا، انہیں آکھیا چودھری صاحب اس دن بھی مخول کر دے سو تے اج پھر مذاق کر دے ہو۔ ماڑیاں بندیاں نال مذاق، ماڑیاں بندیاں نال مذاق۔ چودھری کہنے لگا، میں آکھیا نہیں اللہ دے بندے، نہ اس دن میں مذاق کیتا سی نہ اج میں مذاق کر رہا۔ وہ سارا کچھ اور ریوڑ بھی تیرا ہے تے جڑے اتھے غلام کھلوتے نے وہ بھی تیرے ہی نے۔ انہیں تیجی گل سنی نہیں۔ اے اللہ ہو گیا، میرا اشارہ کرن دی دیر سی، اور ریوڑ بھی لے گیا تے غلام بھی لے گیا، انہیں پیچھے مڑ کے شکریہ بھی نہیں آکھیا۔ تے اللہ سارا کام میں تیرے واسطے کیتا سی کہ پیسے اس بندے دے سی، تے میں کی نہیں سی جڑا نہیں کر سکتا میرے مولا، میں تیرے واسطے چپ رہا۔ اس بندے دا پیسہ ہے، وہ ہی ہے، میرا تے ہے ہی نہیں۔ اے اللہ اگر تے واقعتاً میں تیرے واسطے کیتا سی، اے اللہ جڑا ہے غار ساڈے واسطے قبر دی صورت پیش کر رہا ہے، میرے مولا اتھوں زندگی دی رمق پیدا کر دے۔ تین بندے سن، کہندے نے پہلے نے دعا کی تھی، پتھر تھوڑا جا ہلیا، دوجے نے دعا کی تھی پھر ہلیا، تیجے نے دعا کی تھی انہاں سائڈ تے ہو گیا، وہ تینے بندے ہی باہر نکل گئے۔ کسے بندے نال ملازم دے نال خیر خائی کرو تے یاد رکھو آئی موت ٹل سکتی، آئی موت ٹل سکتی۔ شرط کی ہے کہ ساڈے دل دے وچ خلوص ہوئے، ساڈے دل دے وچ واقعتاً محبت ہوئے، ساڈے دل دے وچ فرعونیت نہ ہوئے، ساڈے دل دے وچ ظلم اور زیادتی نہ ہوئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اعظم الذنوب، بڑے 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 جڑے گناہ نے نا انہاں وچوں کی ہے، ایک گناہ اے ہے کہ ایک بندہ کسی بندے کو کم لوے، وہ کم کر دے پر وہ مزدوری نہ دے، اے وڈیاں گناہاں وچوں ہیں۔ اور دوسری حدیث وچ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفا بالمرء اثما، کسے بندے دے جہنم جان واسطے کہہ لو، تباہ ہون واسطے کہہ لو، برباد ہون واسطے کہہ لو، کفا بالمرء اثما، یہ گناہ کافی ہے اس کے لیے ان یحبس عمن یملک قوتہ، کہ جڑے او دے زیر دستن او پھڑ کے انہاں دی روزی روٹی بند کر دے، وہ انہاں دی روزی روٹی بند کر دے۔ آخری واقعہ بڑا مزیدار تاریخ کا سنا کر آپ اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ جناب ابو مسلم الخولانی بڑے معروف عالم دین ہیں، بڑے معروف ہیں، ان کا بڑا ذکر ملتا ہے۔ کہتے ہیں یہ جناب معاویہ کے دربار میں گئے، تو جناب معاویہ کون سن؟ بادشاہ سن، امیر معاویہ کیا جاندہ ہے نا، سارے امیر المومنین کہندے سی، ہر بندے دا اپنا ایک انداز ہوندہ ہے۔ جب ابو مسلم خولانی گئے، کہا السلام علیکہ ایہا الاجیر، ملازم نو سلام ہوئے، اور جڑے نال ایک دو بندے سن انہاں دوویں پاسوں کونیاں ماریاں، انہاں کہا ابو مسلم خولانی صاحب ہر ٹائم تسی اپنی عہدے چ رہندے ہو، امیر معاویہ امیر المومنین، انہاں کہا شاید حضرت اپنے کسی سوچ اچ نے، انہوں نے پھر آکھیا السلام علیکہ ایہا الاجیر، اے ملازم تیرے تے سلامتی ہوئے۔ وہ پھر نال والے نے کونی ماریا، انہوں نے کہا حضرت اتنے توڑ نہیں جے بچنی، امیر معاویہ بھی سن رہے سن، کیا خلو ابا مسلم، ابو مسلم جو کہندا ہے انہوں کہن دیو، ابو مسلم کہو کی کہندے ہو، عالم آدمی سی نا۔
क्या मीर मुआविया तुहाडी मिसाल उस मुलाजिम वाली है जिन्हों किसी बंदे ने एक रेवड़ के उत्ते मुकर्रर कर दिता। क्या रेवड़ ही तेरे सुपुर्द? ए भेडां ने, इन्हां दी ऊन भी चंगी होनी चाहिए है, इन्हां दी सेहत भी चंगी होनी चाहिए है, इन्हां दा दुध भी चंगा होना चाहिए है, तो इन्हां दा गोश्त भी चंगा होना चाहिए है, तां रेवड़ तैनूं दिता है। अगर तो उन्हें रेवड़ का ध्यान रखा तो मालिक खुश, और अगर उन्हें रेवड़ का ध्यान ना रखा तो मालिक बहुत बुरी सजा देगा। मुआविया, जनाबे मुआविया भी समझदार आदमी सन ना, समझ गए की पे कहते हैं। क्या सदका अबू मुस्लिम सदका अबू मुस्लिम खौलानी जो कह रहे हैं बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि लंबी हदीस। कहने का की मकसद है? कहने का मकसद है कि मेरे भाई कि अल्लाह ने इस दुनिया में इंसान को जो कुछ दिता है यह अल्लाह का दिता होया, उहदे विच अदल करना और इंसाफ करना यह लोगों का फर्ज है, यह लोगों का फर्ज है। वो दुनिया के इदारे होण और दीन के इदारे होण, माजरत दे नाल इस हवाले नाल साडा दीन दा महकमा भी बहुत ज़्यादा एक अजीबो गरीब नशेबो फराज का कह लो कि शिकार, बहुत ज़्यादा। और इदी वजह है कि सानू दीन नाल मोहब्बत नहीं, दीन नाल मोहब्बत नहीं। जो दीन नाल मोहब्बत नहीं तो फिर दीनदारां दा नाल मोहब्बत नहीं। अगर दीन की मोहब्बत होंदी तो दीनदार की मोहब्बत होंदी, अगर दीन की इज्जत होंदी तो दीनदार की भी इज्जत होंदी। असी समझते हैं भाई जन्नत लैण वास्ते बड़ा मुंडे नूं हिफज करा दो बस बेड़ा मुक्या, मुंडा हाफिज असी जन्नती हो, किन्ने कहता तुहानूं? ए किन्ने कहता तुहानूं? और दीन नालों दूर होने का सबब एक बहुत बड़ा सबब वो असी सारे हैं। जदों असी अपने इमाम नूं इज्जत नहीं दी, अपने खतीब नूं इज्जत नहीं दी, अपने उस्ताद नूं इज्जत नहीं दी, नतीजतन की है कि साडी नस्लां ने भी फिर दीन नूं इज्जत नहीं दी, साडी नस्लां ने भी फिर दीन नूं इज्जत नहीं दी। सानू खतीब चाहिए होंदा ओ आसमानां ते चढ़िया हो।